چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا ہی نہیں کر سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ ماں محبت، شفقت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا سب سے پیارا، سب سے خوبصورت لفظ ہے۔ جب ہمارے کانوں میں ماں جیسے لفظ پڑتی ہے تو دل کے اندر سکون، اطمینان، چین اور زندگی کے اندر ایک راحت معلوم ہوتی ہے۔ ماں جو خود کانٹوں پہ چلتی ہے، جو خود کانٹوں پہ سوتی ہے، لیکن اپنی بچوں کو، اپنی اولادوں کو خوشگوار اور خوشحال جیسی زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کی ایک قیمتی وقت لگا دیتی ہے۔ ماں یہ دنیا کا ایسا رشتہ ہے جس رشتے سے بڑھ کر کے دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ماں ایک ایسا محبت ہے جو محبت میں کبھی بدلہ نہیں مانگتا۔ دنیا کا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو صلہ نہ مانگے، بدلہ نہ مانگے، لیکن ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنی اولاد سے کبھی صلہ نہیں مانگتی، کبھی بدلہ نہیں مانگتی۔ میرے بھائیوں، ماں ایک ایسا پیارا لفظ ہے، جب بھی اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے تو معلوم اسے پڑتا ہے جس نے ماں کھویا ہے۔ اسے پوچھو کہ ماں کی درد کیا ہوتی ہے، ماں نہ رہنے کا نقصان کیا ہے زندگی کے اندر۔ لہٰذا ماں اپنی محبت کے لیے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں چلچلاتی دھوپ میں کام کرتی ہے تاکہ بچوں کی زندگی اچھے سے گزر بسر ہو سکے۔ ماں بڑے سے بڑے مشکلوں کا سامنا کرتی ہے تاکہ اپنی اولاد کو اچھی زندگی دے کر کے وہ دنیا سے چلی جائے۔ میرے بھائیوں، چونکہ پچھلے جمعہ باپ والد کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، اگر آج کے اس جمعہ میں ماں کے اوپر نہ بولوں تو شاید ماں کے ساتھ ناانصافی ہوتی، اسی لیے میں نے ماں کا موضوع چنا ہے۔ ماں کی شان کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں ایسا پیارا لفظ کیوں ہے جو ہم میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر انسان، مرد خواتین، سب کے ساتھ جڑی ہوئی رشتہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب ماں کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں، میں نے لوگوں کو یہ حکم کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو گے، اچھے سلوک کرو گے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اور خصوصی طور پر اپنی ماں کے ساتھ جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ، اس کے علاوہ جب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسری آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چوتھی آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان ساری آیتوں کے اندر، پہلی آیت کو چھوڑ کر کے باقی 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا اپنا حق بتایا۔ اللہ رب العالمین اپنے حق کے ذکر کرنے کے فوراً بعد دنیا کے اندر کسی چیز کا حق جتایا ہے تو وہ ماں اور باپ کا جتایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ رشتہ، یہ ماں کا عظیم رشتہ کتنا اہمیت رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، صرف مذہب اسلام ہی نہیں، دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے دین پایا جاتا ہے، سبھی دینوں کے اندر، سبھی مذہب کے اندر ماں جیسی عظمت کو، ماں جیسے لفظ کو، ماں جیسے رشتے کو عظمت اور عظیم مقام دے کر کے رکھا ہے۔
تو ہم تو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کیوں نہ ماں کو عظمت دیتا؟ میرے بھائیوں، میں نے پہلی آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور خصوصی طور پر ماں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ دو رشتے بنائے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر یہاں باپ کو الگ کر کے ماں کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے، جب تم پیدا ہوتے ہو بڑی مشکل اور تکلیف کے ساتھ تمہیں جنتی ہے، اور صرف جن کر کے چھوڑتی نہیں ہے بلکہ اپنے جسم سے خون دودھ کی شکل میں 2 سال تک تمہیں پلاتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے باپ سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین نے ماں کا مقام دیا ہے۔ کیوں؟ ایک ماں جو برداشت کرتی ہے، ایک ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے، وہ باپ نہیں اٹھاتا، باپ نہیں اٹھاتا۔ باپ کی ذمہ داری گھر کے باہر ہوتی ہے، وہ اولاد کے لیے محنت تو ضرور کرتی ہے، مشقت تو ضرور کرتا ہے، لیکن ماں جو پریشانیاں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ خصوصی طور پر اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مردوں سے، جب آپ کے پیٹ میں ذرا سی درد ہوتی ہے، جب آپ کے پیٹ میں ذرا سا گیس ہوتا ہے، جب آپ کے پیٹ میں ذرا سی بیماریاں ہو جاتی ہے، آپ کتنا تڑپتے ہو، آپ نہ جانے کون کون سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، نہ جانے دنیا کے کون سے بڑے ہاسپٹل میں جا کر کے علاج کرتے ہو، لیکن ذرا اس ماں کے بارے میں سوچو جس ماں نے تمہیں 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 4 مہینے نہیں، بلکہ 9 مہینے تک 2 kg 2.5 kg 3 kg کا وزن تو اپنے پیٹ کے اندر ڈھوتی ہے، کبھی دوسروں کے سامنے شکایت نہیں کرتی، کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ یہ میرے پیٹ میں کیوں آ گیا، کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں نکلتے۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ ذرا اپنی حالت پہ غور کرنا اور اپنی ماں کی حالت پہ غور کرنا کہ تم کس حالت میں اس کو برداشت کر سکتے ہو۔ ذرا سی تکلیف کے اندر گولیاں، انجیکشن، آپریشن تک چلے جاتے ہو، لیکن وہ ماں 9 مہینے تک برداشت کرتی ہے، دکھ اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، زبان سے کبھی بھی شکوہ نہیں کرتی، کبھی شکایت نہیں کرتی کہ اللہ نے میرے پیٹ میں یہ کیا بوجھ دے دیا، کبھی یہ نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے جسم کے اندر ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سا کٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ہم ٹانکے لگانے پہ دوڑتے ہیں، ہم بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا کر کے کہتے ہیں ہمیں کہیں بیماریاں نہ ہو جائیں، ہمارا علاج کر دو۔ لیکن اس ماں کے بارے میں سوچو، جب تم جنم لے رہے تھے، تمہارے جنم کی وجہ سے وہ کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ کم از کم kg آدھا kg خون ان کا جسم کا جاتا ہے، وہ کتنی تکلیف برداشت کر کے تمہیں جنتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ماں کا مقام اونچا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، آج ہے کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی جو اپنی ماں کو خون دینے کے لیے آگے آئے کہ میں اپنی ماں کو خون دینے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں، لیکن یاد کرو تمہاری ماں 2 سال تک دودھ کی شکل میں تمہیں اپنا خون پلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ماں کا مقام اونچا رکھا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے باپ سے بڑھ کر کے ماں کو مقام دیا ہے۔ ایک ماں 2 سال تک ہم 1 دن خون دینا نہیں چاہیں گے، ہم جسم کا 1 قطرہ خون دینا نہیں چاہیں گے، لیکن ایک ماں ہے جو اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اپنے جسم سے 2 سال تک دودھ کی شکل میں خون پلاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کی قربانی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں کی عظمت یوں ہی اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاویہ بن حیدہ قیشری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ من ابرو، اے اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا کہ قال امکا، جا اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کر۔ اس نے کہا ثم من قال، پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے پھر کہا امکا۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اسے کہا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کر، اپنے ماں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کر۔ میرے بھائیوں، 4تھی مرتبہ باپ کا نام آیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام اونچا رکھا ہے، ماں کو زیادہ اہمیت دی ہے باپ کے اوپر۔ یہ اسی وجہ سے ہے، میں نے گنایا کہ ماں جو برداشت کرتی ہے 3 مرحلے، پہلا مرحلہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، دوسرا مرحلہ جب حالت جن کی میں جب بچہ جنم لیتا ہے اس وقت کی تکلیف کوئی ماں ہی بیان کر سکتی ہے، ہم اور آپ نے اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتے۔ تیسرا مرحلہ 2 سال تک خون پلانا، یہ 3 مرحلے ایسے ہیں جو باپ سے بڑھ کر کے ماں کو مقام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں،
اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ نیکی کریں، ہم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں گنہگار ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا، حل لک من امک، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو اس نے کہا کہ لا، یا اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے، میری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کیا تمہاری خالہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میری خالہ ہے۔ تو کہا کہ جاؤ اور اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو، اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہمیں اپنے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہوگا۔ اگر ماں نہ رہے، ماں کے بدلے میں خالہ کو مقام دیا گیا ہے، خالہ کو وہ مقام دیا گیا ہے کہ اگر ایک بیٹا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرے، تو اللہ رب العالمین اس سے اس کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ماں ایک ایسا لفظ ہے، ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس سے حسن سلوک کرنے سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی دکھ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا تین آدمی کہیں جا رہا تھا اور راستے میں بارش آ جاتا ہے، بارش آنے کی وجہ سے وہ لوگ پہاڑ کے غار میں چھپ جاتا ہے، پہاڑ کے گڈھے میں جانے کی وجہ سے ایک بڑا سا پتھر آ کر کے پہاڑ کے منہ گڈھے جو تو اس کے منہ پہ بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ تینوں باہر نکلنے کے لیے ترستا ہے، روتا ہے، اندر بلبلاتا ہے، لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ پتھر ہٹتا نہیں ہے۔ یہ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی نیکیاں کی ہیں، جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے، ان نیکیوں کو یاد کیا جائے۔ لہٰذا ان میں سے پہلا شخص اپنی نیکیوں کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور میں اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے کہ یا رب العالمین تو بہتر جانتا ہے، میں نے ایک شخص کو مزدوری کے لیے اپنے گھر پہ رکھا تھا، ان کا دن بھر کی مزدوری 3 سا 3 مد چاول نکل رہا تھا، لہٰذا وہ شام کے ٹائم ان سے جھگڑا کر کے چلا گیا، اس نے اپنی مزدوری نہیں لی، لہٰذا ان کی مزدوری 3 سا میں سے میں نے 1 سا کو کھیت میں لگایا، اناج بویا، اور اس اناج سے اتنے سارے مال ہوئے کہ میں اس کو بیچ کر کے گائے اور بیل خریدے۔ جب وہ مزدور کچھ دنوں کے بعد میرے گھر آیا، مجھ سے مزدوری مانگنے کے لیے آیا، کہا کہ میرا مزدوری دو، تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو گائے اور بیل ہے یہ تمہارے ہیں، تم لے کر کے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو صرف 3 سا 2.5 کلو 3 کلو ہی میرا چاول بنتا ہے، مجھے وہ دے دو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، میں نے اس سے کہا کہ مزدور، تیرے 3 سا چاول میں سے 1 سا کو میں نے کھیت میں لگایا، اور کھیت میں فصل ہونے کی وجہ سے میں نے وہ بیچ کر کے یہ جانور خریدے ہیں، یہ جانور تمہارے ہیں، تم لے کر کے جاؤ۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، میں نے یہ کام تیرے لیے کیا، تو پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم باہر آ سکیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کو اس کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس کی اس دعا کو قبول کیا اور پتھر کو اتنا ہٹایا کہ یہ پہلا شخص باہر آ گیا۔ اب دوسرا، ذرا غور سے سننا، دوسرا دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو بہتر جانتا ہے، میں ایک چرواہا ہوں، میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، میرے گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، اور میں ایک دن بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل جاتا ہوں، جب میں رات کو گھر واپس آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ دونوں سو چکے ہیں۔ اب میری عادت رہتی ہے کہ میں ڈیلی شام کے وقت بکریوں کی دودھ دہا کر کے اپنی ماں اور باپ کو پہلے پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو دیتا ہوں۔ لہٰذا اس رات کو میں لیٹ سے پہنچتا ہوں، میرے ماں باپ دونوں سو چکے ہیں، میں بکریوں کا دودھ دہا کر کے کٹورے میں لے کر کے اپنی ماں باپ کی خدمت میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میری امی میرے ابو دونوں سو چکے ہیں۔ اگر
اگر میں ان کو بیدار کروں ان کی نیند میں خلل ہوگی، اگر میں ان کو دودھ نہ پلاؤں تو یہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ کمزور ہیں اور کمزور ہو جائیں گے، لہٰذا میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے سرہانے میں کھڑا رہا، میرا پیر پکڑ کر کے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے تھے، میری بیوی بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ بچوں کو دودھ دے دو، لیکن میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا، اس لیے کہ میری ماں باپ کا پہلا حق بنتا ہے اس دودھ کے اوپر۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ میں باہر آ جاؤں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے پتھر کو غار کے منہ سے ہٹایا، یہ دوسرا بندہ بھی باہر آیا، تیسرا بندہ دعا کرتا ہے کہ رب العالمین میری ایک چچیری بہن تھی، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ بندی تیار نہیں ہوتی تھی، میں نے اسے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ زنا کرو گی تو میں تمہیں 100 اشرفیاں دوں گا، میں 100 سونے کے سکے دوں گا، لہٰذا وہ تیار ہوئی۔ میں جب زنا کرنے کے لیے بیٹھا تو انہوں نے اس بندی نے کہی کہ اے بندہ تو اللہ سے ڈر، تو بنا کسی کے حق مہر ادا کیے ہوئے اس کے حقوق کو مت توڑ۔ اللہ میں نے اس کی یہ بات سننا تھا، میں زنا کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ میں باہر نکل سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ تین دعائیں جو قبول ہوئی، پہلی دعا دوسروں کے حقوق ادا کرنا، دوسری دعا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے شروع میں کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے ماں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جو ہے اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ایک انسان کی زندگی بچ گئی۔ اگر یہ دعا اگر اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا رہتا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کیا رہتا تو اسی پہاڑ کے غار میں دم گھٹ کر کے مر جاتا، زندگی میں باہر نہیں آتا۔ یہ ماں کے ساتھ نیکی، یہ باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی بچا لی۔ اور آخری دعا تقوی۔ لہٰذا میں آج تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں جب جب یہ موقع آئے، پہلا موقع جہاں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بات آئے، سب سے پہلی صف میں رہنا، لوگوں کے حق ادا کرنے میں نمبر 1 رہنا، تب جا کر کے تمہاری زندگی سے مصیبت ہٹ سکتی ہے۔ دوسرا، اپنے ماں باپ کے ساتھ رائل رہنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، خصوصی طور پر ماں زندہ ہے تو ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ تیسرا، تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، گناہ کرو گے چھپ کر کے کرو گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی انسان تمہیں نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ رب جو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو چیٹی چلتی ہے اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اسی لیے اگر تقوی اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں آ گیا تو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اگر ہماری زندگی میں ماں باپ دونوں رکھے ہیں، باپ نہیں رکھے ماں رکھی ہے، تو کم سے کم ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا کرو۔ اس لیے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر قرآن پڑھی جا رہی ہے، اور کیا اچھی آواز میں پڑھی جا رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ قرآن کی آواز کس کی ہے، یہ قرآن جنت کے اندر کون پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ زید بن حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے، یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے جو جنت کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ضرور ملتا ہے، نیکی کا بدلہ اچھا ضرور ملتا ہے۔ اور یہ حارثہ بن نعمان جو ہے یہ دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ماں کے ساتھ، سب سے زیادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر کیا ہے؟ جنت میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ایک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان، اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اللہ کے نبی خواب میں دیکھ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا تھا یا اپنے ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، اسی لیے اس کو اتنا بڑا اجر ملا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں بٹھا کر کے قرآن کی تلاوت کرا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ میں نے حدیث ابھی پڑھی کہ الزم رجلہا فسم الجنہ، اے لوگوں اپنے ماں کے قدموں کو لازم پکڑو، اپنی ماں کے قدموں کو لازم پکڑو،
اس لیے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے ماں جہاں رہتی وہاں جنت نہیں ہے, ماں جہاں چلتی ہے وہاں جنت نہیں ہے, بلکہ ماں کی خدمت کرنے پہ جنت ملتی ہے, ماں کی خدمت کرنے پہ جنت ملتی ہے. اللہ کے نبی نے رجلہا کا لفظ لا کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ تو جنت جانا بڑی آسان کام ہے, جنت میں اپنا مقام بنانا بڑی آسان ہے. صرف اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر لو, اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لو, تم جنت پا لو گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. میرے بھائیوں, ماں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے یہ صحابہ کرام نے سمجھایا ہے, یہ ہمارے اسلاف نے سمجھایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی, میری ماں اسلام قبول نہیں کی تھی. میں جب انہیں اسلام کی دعوت دیتی میری ماں مجھے لعن طعن کرتی, برا بھلا کہتی, اور اللہ کے نبی کو بھی برا بھلا کہتی, اللہ کے نبی کو بھی گالی گلوچ کرتی, اللہ کے نبی کو ایسی بات کہتی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ایک دن میں نے اپنی ماں کو کہا کہ امی جان اسلام قبول کر لو, لیکن میری ماں نے مجھے چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا, اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا, مجھے برداشت نہیں ہوا. میں روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس گیا, اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, میری ماں آپ کو برا بھلا کہتی ہے. اللہ کے نبی آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے, اللہ کے نبی آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اہدی امی ابی ہریرہ, اللہم اہدی امی ابی ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے, ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے. لہذا اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی کی یہ دعا فوراً قبول ہوئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر جا رہا ہوں تو اندر سے کیلی بند ہے. میں نے آواز دی, معلوم ہو رہا ہے کہ اندر پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے, پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. میری ماں پانی نہا رہی ہے. جب ماں دروازہ کھولتی ہے میری ماں غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی میرے اللہ کے نبی نے دعا کی, میں گھر واپس گیا, میری ماں دروازہ کھول رہی ہے اس کلمے کے ساتھ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, یہ ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک. ماں اللہ کے نبی کو گالی دے رہی ہے, بیٹے کو گالی دے رہی ہے, لیکن یہ بیٹا ماں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہے, ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں, دعا کروا رہے ہیں اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی. میرے بھائیوں, یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. جب تک ان کی ماں زندہ رہی تب تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حج نہیں کیا. سبحان اللہ, جب تک ماں زندہ رہی تب تک ابو ہریرہ نے حج نہیں کیا. ریزن کیا ہے؟ حج کرنے جائیں گے 1 مہینہ 1.5 مہینے کا کام ہوتا ہے, 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے. اگر ماں کو میں چھوڑ کر کے مکہ چلا گیا مدینہ سے, میری ماں بوڑھی ہے, گھر میں اکیلی کیسے رہے گی, ان کا دیکھ بھال کون کرے گا, ان کی خدمت کون کرے گا. سبحان اللہ, ایسی مثالیں پیش کی ہیں ہمارے صحابہ اکرام نے. ماں زندہ ہے حج نہیں کیے, ماں مرنے کے بعد حج کرنے جاتے ہیں تاکہ ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ میں حج کو چلا جاؤں میری ماں کی موت ہو جائے, اسی لیے ماں کو چھوڑ کر کے وہ حج کو نہیں گئے. سبحان اللہ, یہ ابو ہریرہ ہے. جب کو مروان بن حکم مدینہ کا گورنر ہے, یہ جب بھی باہر جاتا مدینے سے ابو ہریرہ کو مدینہ کا گورنر بنا کر کے جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کا گورنر ہے, حاکم وقت ہے مدینہ کا, لیکن ان کی ماں الگ گھر میں رہتی ہے, یہ الگ گھر میں رہتے ہیں, اور صبح ان کا سب سے پہلا کام رہتا ہے اپنی ماں کے دروازے پہ جا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امی جان, اللہ آپ پر رحمت نازل کرے میری ماں. یہ مدینہ کا گورنر کا مثال ہے. سبحان اللہ, اتنے بڑے آدمی, وقت کے خلیفہ, وقت کے گورنر, وہ اپنی ماں کے دروازے پہ جا کے ماں کو سلام کر رہے ہیں. ایسے تھے بیٹے, ایسے تھے وہ لوگ. میرے بھائیوں, حضرت اسامہ بن زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ماں ام ایمن رضی اللہ عنہا ایک دن اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے جمار کھانا ہے. جمار کھجور کے درخت کے درمیان میں رہنے والا ایک مغز ہے. جس طریقے سے ہم بھیجا کھاتے ہیں جانور کا, سیم کھجور کے درخت کو جب آپ چیریں گے تو بیچ میں ایک نرم قسم کا گدا رہتا ہے. یہ بہت لذیذ ہوتا ہے, عرب کے اندر مشہور ہے. ان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے جمار کھانا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا مدینے میں 1000 کھجور کے درختوں کا باغیچہ ہوتا ہے, اور سارے درختوں میں کھجور آیا ہوا ہے, پھل آیا ہوا ہے.
ابھی پھل پکا نہیں ہے، لہٰذا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اپنی ماں کے لیے درخت کو کٹواتے ہیں، بیچوں بیچ چیرتے ہیں، ماں کے لیے جمار لے کر کے آتے ہیں، ماں کو کھلاتے ہیں۔ مدینے کے لوگ دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسا بیٹا ہے، کیسا آدمی ہے یہ؟ ابھی کھجور اہمیت بہت زیادہ ہے عرب کے اندر، ابھی اس میں پھل آیا ہے، ابھی پکا نہیں ہے، یہ پکے گا تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ سارے درخت کو کٹوا دیا اور سارے درخت کو چیر کر کے یہ جمار، یہ مغز نکال لایا۔ لہٰذا لوگوں نے کہا کہ اے اسامہ بن زید، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ سنو، میں جب تک زندہ ہوں دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جس کی میں طاقت رکھتا ہوں، میری ماں اگر چاہے گی تو میں اس کو لا کر کے دوں گا۔ یہ تاریخی جملہ ہے، یہ تاریخی جملہ ہے آج کے خطبہ جمعہ سے۔ صرف اس بات کو یاد کر کے جانا، ایک بندہ، ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں اور دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جس کو خریدنے کا، جس کو لانے کا میں طاقت رکھتا ہوں، میری ماں جب تک مانگتی رہے گی میں تب تک لا کر کے دیتا رہوں گا۔ اس جملہ کو یاد رکھنا، اس جملے کو یاد رکھنا، یہ تاریخی جملہ ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ زین العابدین یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی علی بن حسین ہے۔ یہ حضرت علی کے پوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑ نواسے لگتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ لوگوں سے بڑے احترام کے ساتھ رہتے تھے، لوگوں کے درمیان بڑے اچھے اخلاق سے رہتے تھے، یہ اپنی ماں کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے ماں کے ساتھ بڑے احسان کرتے تھے، اپنے ماں کے ساتھ اپنی ماں کی بڑی احترام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کے بارے میں آتا ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی بھی دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھائی۔ تعجب کی بات ہے نا، ایک طرف ماں سے محبت بھی ہے اور ایک طرف ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک بیٹا کھانا بھی نہیں کھاتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا عقل نہیں مان رہی ہے۔ ایک ماں سے اگر محبت ہوگی ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے، ساتھ میں بیٹھ کر کے پئیں گے، لیکن یہ زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ جو ہے یہ زندگی میں کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان میں نہیں کھائی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اب اپنی ماں کی اتنی عزت کرتے ہیں، اب اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، آخر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سنو، میں اپنی ماں کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ اگر میں دسترخوان میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا اور میری ماں جس چیز کو کھانا چاہتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے پہلے اس میں ہاتھ ڈال دیا اور پہلے اٹھا کر کے میں کھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی پسند کا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں نے پہلے اسے کھا لیا، میری ماں کو کھانے نہیں ملا، تو یہ ماں کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی، یہ ماں کے ساتھ نافرمانی ہو جائے گی، اسی لیے میں اپنی ماں کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کے نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے بیٹے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اخلاق سے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے ایسی مثالیں پیش کی ہے جو قیامت کی صبح تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اپنی ماں کی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنے ماں کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ سبحان اللہ، ایک بہن گواہی دے رہی ہے اپنے بھائی کے بارے میں کہ میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہوئے، اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ وہ جب بات کرتے اپنی ماں کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی سرگوشی کر رہا ہے، یعنی کوئی چپکے بات کر رہا ہے، کان میں بات کر رہا ہے۔ یہ تھی ماں کی عزت، یہ ماں کی احترام جنہوں نے مثالیں پیش کی ہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا یاد رکھیں، اگر ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جنت ملتی ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں کے ساتھ نافرمانی کرنے کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ نافرمانی کرنے کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ لوگوں کہ میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں سے آگاہ نہ کر دوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو، یہ بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے بعد فوراً اللہ کے نبی نے کہا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے آدمی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کی طرف کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں کرے گا۔ پہلا آدمی والدین کا نافرمان، دوسرا آدمی
ہمیشہ احسان جتانے والا، اور تیسرا آدمی ہے ہمیشہ شراب پینے والا۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک اور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں پہلا آدمی بھی وہی ہے والدین کا نافرمان، دوسرا آدمی دیوس جن کی موجودگی میں ان کے گھر کے عورتیں بے پردگی اور برائیاں کرے، وہ دیوس آدمی وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا آدمی وہ عورت ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کی وضاقتہ اختیار کرتی ہیں، وہ عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ لہٰذا ان دونوں حدیثوں سے جو ایک بات کامن معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن والدین کا نافرمان، ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، یہ کل قیامت کے دن اللہ کی نظروں اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوگا اور یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ والدین کی نافرمان کے بارے میں وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے تو کہا آمین، دوسرے پر چڑھا تو کہا آمین، تیسری پر چڑھے تو کہا آمین۔ وہ حدیث میں رمضان میں سنتے ہیں آپ لوگ، ان میں کیا دعا تھی؟ حضرت جبریل نے دعا کیا تھا کہ جس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پالے، چاہے ایک یا دونوں، اور اپنی والدین کی خدمت کر کے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنی بخشش نہ کرا سکا تو اس پر لعنت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آمین، گویا کہ وہ ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ لڑکا، ملعون ہے وہ لڑکی جو اپنی والدین کی خدمت نہیں کرتے، جو اپنی والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، والدین کی نافرمانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، والدین کی بد دعاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے باپ کی بد دعا سنایا تھا، آج ماں کی بد دعا سناتا ہوں۔ حضرت جریج کے بارے میں سنے ہوں گے کہ جریج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ان کی والدین، ان کی ماں آتی ہے، آنے کے بعد آواز لگاتی ہے کہ اے جریز میں تمہاری امی ہوں، میں تم سے فکلمنی، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جریج نماز میں ہے، کہتا ہے نماز کے اندر دل میں خیال کرتا ہے ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، میں کروں تو کروں کیا؟ وہ نماز نہیں چھوڑتا، پھر اس کی ماں چلی جاتی ہے، دوبارہ آتی ہے، پھر آواز لگاتی ہے، پھر جریج نماز میں ہے، پھر اس کی امی واپس چلی جاتی ہے، تیسری مرتبہ آتی ہے، پھر آواز دیتی ہے، یہ پھر جواب نہیں دیتا، یہ بد دعا کر دیتی ہے اس کی ماں کہ جب تک یہ کسی بدکار عورت کے جال میں نہ پھنس جائے، جب تک اس پر کسی بدکار عورت تہمت نہ لگا دے، تب تک اس کی موت نہ ہو۔ ایک ماں کی بد دعا ہے، ایک ماں کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس کی عبادت خانے میں ایک چرواہا آ کر کے بیٹھا کرتا تھا، چرواہا جو بکریاں وغیرہ چراتا ہے، لہٰذا ایک عورت اب اس محلے سے نکلتی ہے، چرواہے کے ساتھ زنا کرتی ہے، زنا کرنے کی وجہ سے حمل ٹھہرتا ہے اور ایک ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں اس عورت سے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ فلاں جریج جو عبادت خانے میں ہے اس کا ہے۔ لوگ غصے میں آتے ہیں، دیکھتا ہے جریج اس وقت بھی نماز میں ہے، آ کر کے اس کے سارے عبادت گھر کو توڑ دیتے ہیں۔ توڑنے کے بعد جریج جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، عبادت سے فارغ ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، کیوں میرے عبادت خانے کو توڑا گیا؟ تو کہا کہ تم نے فلاں فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا۔ تو کہتا ٹھیک ہے، اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ وہ بس بچے کو اپنے گود میں لے کر کے اس کے سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، پھرانے کے بعد پوچھتا ہے کہ بچہ تو یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ سبحان اللہ، ابھی معصوم بچہ ہے، بول نہیں سکتا، اللہ رب العالمین قوت گواہی دیتا ہے، وہ بچہ بول اٹھتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جریز ہم نے تمہاری عبادت خانے توڑی ہے، تم کہو تو ہم تمہاری عبادت خانے کو سونے اور چاندی کا بنا دے۔ تو جریز کہتا ہے کہ نہیں، میری عبادت خانہ پھوس کا تھا، اسے تم اسی طریقے سے بنا دو۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ماں کی بد دعا کیسی لگی، کتنا متقی تھا، کتنا پرہیزگار تھا، لیکن بد دعا فوراً لگی۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ اس کے رسول ہیں، میں بچوں تک میں 5 وقتہ نماز ادا کروں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا۔ تو جب وہ شخص اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو اللہ کے رسول اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر کے کہتے ہیں قسم اللہ کی،
قسم اللہ کی جب تک اس چیز پر یہ قائم رہے گا یہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر یہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری بیکار ہو جائیں گی۔ آپ نمازیں پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، آپ لاکھ زکات نکال لو، لیکن اگر آپ کی ماں خوش نہیں ہے، آپ کی ماں آپ سے راضی نہیں ہے، آپ کی والدہ آپ سے خوش نہیں ہے، تو یہ ساری نیکیاں بیکار ہے، یہ ساری کی ساری آپ کی عبادتیں بیکار ہے، یہ 5 وقت نماز، یہ تہجد کی نماز، یہ روزے، یہ زکات، یہ صدقات سارے بیکار ہیں آپ کے، اگر آپ کی ماں خوش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنی ماں کو خوش کیا جائے، اپنی ماں کو راضی کیا جائے، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں، واقعہ عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ کسی کام سے ایک محلے میں گیا، عصر کا وقت ہو رہا تھا، میں دیکھتا ہوں اس محلے کی قبرستان سے ایک قبر پھٹتی ہے، اور قبر پھٹنے کے بعد اس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کا گردن سے سر گدھے جیسا ہے، باقی جسم انسان جیسا ہے، گدھے جیسی 3 مرتبہ آواز نکالتا ہے، پھر قبر کے اندر گھس جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے، اور اسی قبر کے سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جو اون بن رہی ہے، اون سے کپڑے بن رہی ہے، بغل میں ایک عورت ہے اس گھر کے بغل میں۔ میں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو کہا کہ یہ جو بندہ ہے جو قبر میں اندر ہے یہ شرابی تھا، یہ ہمیشہ شراب پیتا تھا، اور یہ شراب پی کر کے اس کی بوڑھی ماں گھر میں ہوتی تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جب یہ گھر کو آتا تھا اس کی ماں کہتی تھی کہ تو کب تک اس طرح شراب پیتا رہے گا، شراب کو چھوڑ دے، سمجھاتی تھی، تو یہ کہتی تھی کہ تم گدھے جیسی آواز کیوں نکالتے ہو۔ بیٹا ماں کو کہتا تھا کہ تم گدھے جیسا آواز کیوں نکالتی ہو، لہٰذا یہ عصر کے بعد مرا ہے، اور اس دن سے جب سے یہ مرا ہے، جب سے اس قبر کے اندر یہ دفن ہوا ہے، تب سے ڈیلی روزانہ یہ قبر پھٹتا ہے، یہ بندہ باہر نکلتا ہے، گدھے جیسا سر ہے، 3 مرتبہ آواز دیتا ہے، پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، ڈیلی اس کی ماں یہ دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ، صرف ماں کو کہا تھا کیا، تم گدھے جیسی چیختی چلاتی کیوں ہے۔ آج بھی ایسے بیٹے ہیں، آج بھی دنیا میں ایسے بیٹے، جب ماں اسے سمجھاتی ہے، باپ اسے سمجھاتا ہے، اچھی بات کی تلقین کرتا ہے تو باپ سے جھگڑتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ سوچنا، اپنی ماں کو برا بھلا کہنے سے پہلے اس واقعے کو یاد رکھنا، دل اور دماغ میں بٹھا لینا۔ صرف اتنا کہا تھا کہ تم گدھے جیسے آواز کیوں نکالتی ہو، زندگی بھر کے لیے قبر پھٹتا رہے گا، وہ نکلتا رہے گا۔ ماں کی بددعا، ماں نے بددعا بھی کی نہیں تھی، میں نے کچھ زبان سے ماں نے نکالی نہیں تھی، پھر بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا، ایک بیٹا کی ادا یہ پسند نہیں آئی، اسی لیے میں ہر بیٹا سے، ہر بیٹی سے گزارش کرتا ہوں، ماں کو برا بھلا کہنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے نا کہ اف لکما، تم اپنی ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، تمہارے ماں باپ تمہیں ڈانٹیں گے، ماریں گے، جھٹکیں گے، لیکن اف نہیں کہنا۔